جناب مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پھر سے ایک بار عشق و محبت میں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج کا جو سوال ہے اور اس سے جو مسئلے بنتے ہیں، اگر آپ ان مسئلوں پہ عمل کر لیں تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ سوال سماعت کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نوکری کے لیے، کسی جاب کے لیے جائے اور اس نوکری کو جھوٹ کے ذریعے حاصل کرے، جھوٹ بول کے نوکری کو کیا کرے، وہ حاصل کرے۔ مثال کے طور پہ کسی کمپنی ہو یا وہ جہاں بھی کام کے لیے جا رہا ہو، ان لوگوں نے 5 سال کا تجربہ مانگا ہو کہ جو بھی کام کرنے آئے گا اس کے پاس کم سے کم 5 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، لیکن اس بندے کے پاس 1 سال یا 2 سال کا تجربہ ہو اور وہ 5 سال لکھ کے یا 5 سال کہہ کے اپنی نوکری حاصل کرے، تو اس بندے کی نوکری کی وجہ سے جو کمائی اسے ملتی ہے، جو رزق اسے ملتا ہے، وہ پیسہ اس کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اور جھوٹ بول کر نوکری حاصل کرنا کیسا ہے۔ پہلی بات جان لے کہ جو بھی بندہ کسی بھی معاملے میں، چاہے نوکری کے معاملے میں ہو یا اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں جھوٹ کہے، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھوٹ سے توبہ کرنی ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نوکری حاصل کرنے کے لیے ایک تو جھوٹ کا سہارا لیا، دوسرا اس نے اپنے مالک کو جس کے یہاں وہ نوکری کر رہا ہے اسے دھوکہ دیا ہے۔ کیا دیا اسے؟ دھوکہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا غلام، میرا امتی ہر چیز ہو سکتا ہے، لیکن دھوکے باز اور غداری کرنے والا، مسلمان کبھی غدار اور دھوکے دینے والا ہو سکتا؟ تو اس بندے نے 2 گناہ کیے ہیں۔ پہلی بات۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کا پیسہ حلال ہے کہ جائز ہے، کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے کہ کبھی کبھار لوگ 5 سال کا تجربہ مانگتے ہیں، لیکن سامنے والے کے پاس 2 سال کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ کیوں مانگا جاتا ہے 5 سال کا؟ تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ بندہ جس فیلڈ میں آ رہا ہے، جو کام اسے سونپا جائے گا، کیا وہ پوری طرح سے اس کام کو کر پائے گا کہ نہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ذہین بھی ہوتے، فطین بھی ہوتے ہیں، وہ جو 5 سال میں تجربہ حاصل کرنے والے ہوتے وہ 2 سال میں حاصل کر لیتے۔ اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ کہ وہ 2 سال میں 5 سال کے تجربے والوں کی طرح ہے، تو اس کا کمایا ہوا رزق اس کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے حلال ہے۔ اس کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ یہاں پہ شرط کیوں ہوتی 5 سال کی تجربہ کے لیے، اور تجربہ اس کے پاس ہے، چاہے وہ 2 سال کا ہو، لیکن 2 سال کا تجربہ اس کے 5 سال کے تجربے کے برابر ہے۔ لیکن تب بھی اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک تو جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، دوسرا دغا، دھوکہ۔ اب اگر اس کے پاس صلاحیت ہو، قابلیت ہو تو صحیح ہے، پیسہ جائز ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو پیسہ جائز ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر قابلیت کے بھی لوگ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
تجربہ تو 2 سال کا تھا، قابلیت نہ کر پایا، وہ سیکھ پایا، کام میں لگ گیا وہ، تو اب کیا معاملہ ہے اس کا؟ فرمایا وہ جو بھی رزق کمائے گا وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا قابل آدمی وہ جگہ لے سکتا تھا، حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس بندے کے رزق کو چھینا ہے۔ اس سے اچھے قابل لوگ تھے نا، وہ لوگ اس نوکری کے زیادہ حقدار تھے، تو ان لوگوں کے رزق کو اس بندے نے چھینا ہے، تو اس وجہ سے اس کی رزق کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، کمانا اس کا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اب اپنے بچوں کو جو بھی کھلائے گا وہ حرام لقمہ کھلائے گا، اپنے گھر والوں کو جو بھی کھلائے گا وہ کیا کھلائے گا؟ حرام لقمہ کھلائے گا وہ۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ لوگ سوچتے چلو رزق ملتا ہے، کمائی آ رہی ہے، لیکن ایک بات جان لیں، اگر آپ کے گھر میں حرام کمائی آتی ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کے یہاں حرام کمائی آتی ہو، تو آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوگا، کبھی بھی سکون نہیں، ہر معاملے میں جھگڑا، گالی، اور اکثر حرام کمائیوں میں گالیاں زیادہ نکلتی، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، گالیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، یعنی آپ کو چین و سکون نہیں ملے گا، اور ملے گی بھی کیسے؟ وہ حرام ہے نا۔ حرام سے کبھی کسی کو نفع ملتا نہیں، علاوہ نقصان کے، بچوں کی بیماری، بچوں کی یادداشت میں کمی، اور بھی طرح طرح کی اس سے مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حرام لقمے والوں کے لیے، جو غلط طریقے سے حرام لقمے کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے رو رو کے، وہ حجر اسود سے لپٹ جائے، وہ مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کے آنسوؤں کے دریاؤں کو بہا دے، لیکن میرے آقا فرماتے رب کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے مقام میں بھی جا کے دعا کرے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھ کے دعا کرے، یا وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے دعا کرے، اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کیا؟ میرے آقا فرماتے کہ حرام کمائی کانے والے، حرام کمانے والوں کے لیے اللہ نے ان کی دعاؤں کو رد کر دیا ہے، ان کی دعاؤں کا اللہ قبول کرتا نہیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے کہ حرام کمائی والوں کے لیے مومنوں کے دعاؤں میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ہے، جو بندہ حرام کمائی کرتا ہو تو مومنوں کی دعاؤں میں سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ جو اللہ کے ولی ہے، یہ جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یہ جو مسجدوں میں ہزاروں گنہگار اپنے ماتھوں کو سجدے میں ٹکا کر رب کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان دعاؤں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی دعاؤں میں سے، نبیوں کی دعاؤں میں سے، مومنوں کی دعاؤں میں سے ان لوگوں کو اللہ الگ کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیشہ رزق حلال کی طرف جایا کرو۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ کی تقدیر میں کل صبح اٹھ کے 1000 روپیہ لکھا ہوا ہے رزق آپ کی تقدیر میں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے وہ رزق کو چھین نہیں سکتی، کوئی بھی طاقت آپ سے اس رزق کو چھین سکتی نہیں۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے، ایک وہ طریقہ جس طریقے کو میرے انبیاء نے اختیار کیا ہے، محنت والا، دوسرا وہ طریقہ دھوکہ والا، حرام والا۔ تم کس طریقے سے بھی کماؤ تمہیں ملے گا وہ۔ اب مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، کسی کے یہاں دودھ کا کاروبار ہو، کسی کے یہاں
دودھ کا کاروبار ہو وہ بندہ دودھ بیچے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرا کرو، ٹھیک؟ تو کوئی بندہ دودھ بیچے پانی ملا کے، یہ سوچے کہ بھائی میرا رزق بڑھ جائے گا اس سے، اگر اس کے تقدیر میں کل 1000 تھا تو بغیر پانی ملا کے بھی اس کو 1000 ملتا، اگر پانی ملایا تب بھی ملتا، لیکن طریقہ اس کا ہے کہ راستہ کون سے اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم میں سے بہتر کس کا عمل ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے لیے 2 راستے پیدا فرمائے ہیں کہ ان 2 راستوں میں سے بندہ کس کو اختیار کرتا ہے، حلال کو کہ حرام کو۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ حلال رزق کو ڈھونڈا کرو اور حرام سے کیا کرو؟ بچا کرو۔ اب بندے نے دودھ میں تو پانی ملا دیا، لیکن اسے اللہ کے رسول کی حدیث بھی یاد ہونی چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرے، پانی ملا کر بیچے، اپنے رزق کو بڑھانا چاہے، تو میرے آقا فرماتے کہ روز قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خالق کائنات اس بندے سے کہے گا یہ وہ تیرا دودھ ہے جس کو تو پانی ملا کر بیچا کرتا تھا، اب اس میں سے پانی الگ کر اور دودھ کو الگ کر، اس میں سے پانی الگ کر اور دودھ کو الگ کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ پانی اور دودھ کو الگ نہ کر سکے گا تو رب فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ اگر تمہارے لیے 50 ہی مناسب ہے 50 ہی کماؤ، لیکن اپنے بچوں کے خون میں حرام کی روزی نہ پہنچاؤ، تم بھی جلو گے، تمہاری اولادیں بھی جلیں گی، اور اس کا گناہ نسل و در نسل تک پھیلتا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے میری عمر کی، ایک ادا پسند آئی میری عمر کی تو اپنے بیٹے کی نکاح فرما دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے اللہ کی مخلوق کی خدمتوں میں نکلتے تھے راتوں میں، جہاں لوگ راتوں میں اپنے نیند کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، عمر کو خدا کا خوف اتنا ہے کہ راتوں میں اٹھ اٹھ کے بے چینی میں نکلتے تھے، پتہ نہیں کہیں میری حکومت میں کوئی بندہ بھوکا نہ ہو، پتہ نہیں میری حکومت میں کوئی بندہ پریشان حال نہ ہو، پتہ نہیں میری حکومت میں کس کے گھر پہ فاقے نہ چل رہے ہو۔ جب عمر فاروق نکلے تو رات کی آدھی تہائی رات میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر اجالا ہے، گھر کے اندر اجالا ہے۔ عمر سمجھ گئے کہ گھر والے سوئے نہیں ہیں، اور جب کسی کے یہاں رات میں اجالا ہوتا ہے تو یہ بات بتاتی ہے بندہ پریشان ہے۔ عمر گئے دیکھنے کے لیے کیا معاملہ ہے، تو عمر فاروق دیکھتے کہ ایک بیوہ بوڑھی عورت اپنی جوان بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی تمہارا باپ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، تمہارا باپ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ جانوروں کا دودھ نکال کے ہم بیچتے ہیں، ایک کام کیوں نہیں کرتی اس میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ رزق تھوڑا زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن قربان جاؤ اس جوان بیٹی کی جواب پر، وہ جوان بیٹی کہتی ہے کہ عمر ابن خطاب نے منع فرمایا ہے۔ عمر ابن خطاب سن رہے باہر سے، میرے عمر باہر سے اس بیٹی کے جواب کو سن رہے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں عمر نے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی ملانے کے لیے۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی تیرا عمر تو دیکھنے نہیں آ رہا ہے نا، تیرا عمر تو دیکھنے نہیں آ رہا، ملا دے پانی۔ ذرا جواب سنو بیٹی کا، قربان جاؤ ایسی بیٹیوں پر۔ بیٹی فرماتی ہے کہ ماں بے شک میرا عمر نہیں دیکھ رہا لیکن میرے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، بے شک میرا عمر تو نہیں دیکھ رہا، میرے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے تمہارا رب تو وہ ہے جو کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کہ کالے قدموں کے نشان کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز بچ سکتی نہیں،
عمر نے جب یہ سنا نا تو روح کانپ گئی عمر کی. فوراً گھر گئے, صبح اٹھے تو اپنی بیوی سے کہا, اے میری بیوی, میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک دلہن کو تلاش کیا ہے, تم کیا کہتی اس کے بارے میں؟ بیگم کہتی کہ آپ نے تلاش کیا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا. بیٹے سے پوچھا, بیٹے نے جواب دیا. صبح ہوئی تو رشتہ لے کر فوراً پہنچے, نہ تاخیر نہ کی. بوڑھی نے دیکھ کے گھبراہٹ کے مارے کہنے لگی, عمر ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا ہے. عمر بن خطاب فرماتے کہ ہم تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں. ذرا دیکھو وہ بوڑھی جو شکایت کر رہی تھی, لیکن اس کی نیک اور صالح بیٹی کے صدقے اللہ نے اس کی تقدیر پھیر دی, اور اسی بیٹی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب نسلیں پاک ہوتی ہے نا تو اولادیں بھی پاک ہوتی ہے, اور جب تمہاری اولادوں کے خون میں, تمہارے خون میں حرام رزق پہنچے گا تو تمہاری اولادیں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی, ہمیشہ تمہارے گھروں میں بوال مچا رہے گا, گالی گلوچ ہوگی. تمہیں کبھی بھی دنیا میں جو 4 دن کی زندگی تمہیں گزارنی ہے دنیا میں, اس 4 دن کی دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا نہیں, اور آخرت میں بھی ملے گا نہیں. تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ گناہوں کی معافی کرنے والا ہے, اللہ ہر گناہوں کو معاف فرماتا ہے. توبہ کیا کرو رب کی بارگاہ میں, سچے دل سے توبہ کیا کرو, اور توبۃ النصوح کیا کرو کہ ایک بار توبہ کر لو تو دوبارہ اس گناہ کی طرف مڑ کے نہ دیکھا کرو. تو رب کی بارگاہ میں ہم تمامی حضرات توبہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ فرمائے. اگر ہم سے یہ گناہ ہو چکی ہے تو اللہ تیرے محبوب کا واسطہ ہے, تیرے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہمارے چھوٹے گناہ, ہمارے بڑے گناہ, ہمارے وہ گناہ جو ہم نے چھپ کے کیے ہیں, ہمارے وہ گناہ جو ہم نے ظاہری طور پہ کیے ہیں, اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما, اور ہمارے مرحومین کے قبروں میں نوار کی بارشیں عطا فرما, ان کے قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما, ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, ان سب کو حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما, انہیں بھی عطا فرما, ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری آنے والی نسلوں کو نیک و صالح بنا, آمین ثم آمین. کیا ہاں عصر کی نماز, عصر کی نماز مغرب کی اذان کے 15-20 منٹ پہلے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب غروب, سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے چاند, سورج, زمین, آسمان, یہ تمام کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہے, تو اللہ کی پیدا کرنے والی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ جو وقت جو مقرر کر دیا گیا ہمارے لیے وہ کیوں؟ من شبہ بقوم فہو منہم, تاکہ ہم دوسرے قوم کے مشابہ نہ ہو جائے, دوسرے قوم کے مشابہ نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ صبح سورج کی پوجا کرتے ہیں, جب سورج ڈوبتا ہے تو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم بھی اگر اس وقت پوجا کرنے لگے, عبادت کرنے لگے, تو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو ہماری طرح عبادت کرتے, جس وقت میں, جس اوقات میں ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہ مقروض وقت بنایا ہے تاکہ لوگ تھوڑا رک جائے اور ان لوگوں کی عبادتوں کے بعد عبادت اپنی کرے. اب دیکھیں نا, محرم کا وقت آنے والا ہے, محرم قریب ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر اچھی چیز اگر غیر سے بھی ملتی نا تو اس کو لے لیتے. یہودی اور نصارہ محرم میں روزے رکھتے تھے, اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تم بھی روزے رکھو, اور رمضان مسلمانوں میں فرض ہے نا. اس سے پہلے جتنے بھی امتی تھے وہ محرم کے روزے رکھتے تھے, محرم کے
روزوں کو رکھتے تھے. 10 تاریخ کو جب حضور نے دیکھا عیسائیوں کو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی رکھو. تو یہودی اور نصارہ نے اعتراض کیا کہ بھائی محمد تو ہماری طرح کرتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ تو ہمارا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلی بار سے 2 رکھا کرو. یہ 1 رکھتے ہیں نا, تم 2 رکھا کرو, 3 رکھا کرو, تاکہ ان کے مشابہ نہ ہو. تو ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے, ورنہ یہ صبح, یہ شام, یہ رات, یہ دن سب ہمارے ہی ہے. اب جب چاہے نماز پڑھو, جب چاہے اپنے رب کو یاد کرو. لیکن ان وجہوں سے, ان وجوہات کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے, تو تھوڑی اس میں آپ پابندی کریں. اس لیے کہ ویسے بھی آپ کی نماز قضا ہو چکی ہے, وقت تو ختم ہو چکا ہے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز جو فرض کی گئی ہے اس کے مقررہ وقتوں پر. اب جب 15 منٹ باقی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے اور عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کی نماز قضا ہو چکی ہے تو آپ قضا مغرب میں پڑھ لو نا, عشاء میں پڑھ لو, فجر میں پڑھ لو, جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے.